المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تقریباً اس سارے ہی مجمع کو ایسے پیشے سے وابستہ کیا ہے، ایسی مشغولیت سے وابستہ کیا ہے کہ جن سے زیادہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے والا اور جن سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے والا کوئی اور طبقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پیشے سے اللہ نے آپ لوگوں کو جوڑا ہے جس پیشے سے زیادہ کوئی اور پیشہ دعوت اسلام کے لیے موزوں اور مؤثر اسٹیج نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ نتیجہ خیز اگر کوئی اسٹیج ہو سکتا ہے اور جس سے انسانوں کا ہر طبقہ جڑتا ہے، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، اور پھر مسلمانوں میں ہر قسم کا مکتب فکر رکھنے والا اور غیر مسلموں میں ہر قسم کی ذہنیت رکھنے والا طبقہ آپ حضرات سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بیٹھک رکھی جاتی ہے، یہ جو مجلس رکھی جاتی ہے، یہ جو اصلاحی اجتماع رکھا جاتا ہے، اس اجتماع کا ہونا اس لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ مسلمان ڈاکٹر اس بہاؤ میں نہ بہہ جائے، اس ذہنیت کو نہ اپنا لے، اس ٹارگٹ کو لے کر جینے والا نہ بن جائے اور وہ ثواب اور آخرت کی فکر سے خالی اور محرومی والی زندگی نہ مر جائے جیسے کہ غیر گزار رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرماوے۔ ان اصلاحی اجتماعات کو اور خاص طور پر مسلمان ڈاکٹرز کے لیے جو منعقد کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوب جزائے خیر عطا فرماوے اور ہمیں صحیح معنی میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ اصل سب سے پہلی جو بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں علم کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی، اور جسے ہمارے یہاں مناسب جگہ پر نامناسب جگہ پر پڑھا جاتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اسلام میں علم وہ ہے جو علیم اور اللہ سے جوڑے، علم وہ ہے جو خوف الہی کو دل میں پیدا کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، علم اور حکمت کی انتہا اللہ کا خوف ہے۔ وہ علم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر آدمی معیار بندگی کم سوچتا ہو، معیار زندگی زیادہ سوچتا ہو۔ وہ علم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے
کہ جن ڈگریوں کے حامل ہونے کے بعد انسان اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہو، وہ علم ہی کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کے بعد انسان یہ بھول جاتا ہو کہ مجھے کسی نے جنا بھی ہے، اور کوئی ماں باپ بھی ہوتے ہیں جن کا حق ادا کرنا پروردگار عالم نے میرے ذمے میں ڈالا ہے۔ علم کی حقیقت حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست اسلام کی تفہیم، احادیث کی تشریح کی استعداد عطا فرمائی تھی، انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایک ٹرم اور اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے زندگی کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اصطلاح کو جو استعمال فرمایا، علم کی جو فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی، وہ ساری فضیلتیں اس علم کے لیے ہیں جس کے پھیلانے کو آپ نے زندگی کا مقصد بنایا، جس کے پھیلانے کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اور جس کا پھیلانا بطور مقصد کے آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ تو علم کی تقسیم اسلام کے اندر نافع اور غیر نافع کی ہے کہ نفع دینے والا علم اور نفع نہیں دینے والا علم، اور ایک تقسیم ہے اسلام میں علم کی آخرت والا علم اور دنیا والا علم۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ مقصد والا علم اور ضرورت والا علم۔ قرآن کا جو علم ہے، حدیث والا جو علم ہے، اسلامی قانون کا جو علم ہے، یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور جو انجینئرنگ کا علم ہے، جو ڈاکٹری کا علم ہے، جو سائنس کا علم ہے، جو فارمیسی کا علم ہے، یہ سارا ضرورت والا علم ہے۔ اور انسان کا جو مقام اللہ کے یہاں طے ہوتا ہے وہ بندگی سے طے ہوتا ہے، اور بندگی کا کمال آخرت والے علم سے آئے گا۔ بندگی کا کمال دل کو صفات سے آراستہ کرنے والے علم سے آئے گا۔ بندگی کا کمال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پسندیدہ رنگ میں ڈھلنے سے آئے گا۔ یہ بہت اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں آ جانا چاہیے کہ علم سے مراد قرآن اور حدیث کا ہی علم ہوا کرتا ہے، اور یہ جو دوسرے جو فنون ہیں، ان سارے فنون کی اسلام نے قدر کی ہے، اور یہ سارے فنون آدمی کے لیے آخرت کے بنانے کا ذریعہ جب ہی بن سکتے ہیں جبکہ وہ شریعت کے علم کا بھی حاصل کرنے والا ہو۔ انجینئر کو انجینئرنگ پر، اور ڈاکٹر کو اس کی ڈاکٹری پر، ایک فارمیسسٹ کو اس کی فارمیسی پر، یہ عبادت اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ وہ شریعت کے حدود کا لحاظ کرتا ہو۔ اگر وہ شریعت کا اور قرآن و سنت کے قانون کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو پھر اس میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس میں اور ایک نوٹ چھاپنے والی مشین میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، اس میں اور ایک مشینی زندگی گزارنے والے انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ اس میں بھی مسلمان کا خوددار ہونا، اس میں بھی مسلمان کا غیرت مند ہونا، اس علم میں بھی مسلمان کا دوسروں کا بھکاری اور کاسا لیس نہ بننا، اور ان ضرورت والے فنون کے اندر بھی مسلمانوں کا اپنی ایجادات کو اسلامی رنگ کے اندر ایجاد کرنا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے الفاظ ہیں لا تستضیئوا بنار المشرکین، مسلمانوں کی آگ سے، مشرکوں کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو، مشرکوں کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو، مشرکوں کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو۔ اس حدیث کی تشریح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، زبردست تابعی گزرے ہیں، بلکہ تابعین کے سردار گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر مسلم سے علم حاصل نہ کرنا، غیر مسلم سے علم حاصل نہ کرنا۔ ظاہر ہے قرآن کا علم تو غیر مسلم سے حاصل نہیں کریں گے، اور حدیث کا علم تو غیر مسلم سے حاصل نہیں کریں گے۔ یہ جو فنون اور ضروریات والا علم ہے، اس میں بھی تمہیں غیروں کا کاسا لیس نہیں ہونا ہے،
غیروں کا محتاج نہیں ہونا ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایرانی کمان کو لیے ہوئے استعمال کر رہے تھے میدان جنگ میں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور بڑی مستند کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے کہ وہ ضعیف حدیثوں کو نہیں لاتے ہیں. جس حدیث کو وہ کوڈ کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہی ہوا کرتی ہے. تو بڑا ان کا علمی پایا ہے اور بڑا ان کا امتیازی مقام ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ تم نے ایرانی کمان کیوں لیا ہے, عربی کمان تمہیں نہیں ملی؟ عربی کمان جو تیر کو چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے, تم نے عربی کمان کیوں نہیں لیا؟ اور اسی میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو, جو بہت پرانے اور بہت ذہین قسم کے صحابی ہیں, ان کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے ایک عیسائی کو اپنے پاس اکاؤنٹنٹ رکھ لیا ہے, کرسچین کو رکھ لیا ہے, منشی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور وہ خط کا مضمون یہ تھا کہ میرا خط پہنچتے ہی اس عیسائی منشی کو اپنے پاس سے نکال دینا. مجھے یہ ڈر ہے کہ عیسائیت کی نفرت تمہارے دل میں کم ہو جائے. مجھے یہ ڈر ہے کہ اسلام کی محبت تمہارے دل میں کم ہو جائے. یہ دو واقعات ہو گئے. تیسرا واقعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کے موقع پر مشورہ دیا کہ ایرانی قوم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گڑھا کھودا کرتی ہے. اس طریقے سے خود حفاظتی کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اور پھر اس کے بعد جب غزوہ اوطاس پیش آیا اور غزوہ طائف جب پیش آیا, ان دو غزووں میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کی دو نئی ٹیکنالوجیوں کو پیش کیا ہے. ایک تھی منجنیق, جو توپ کی شکل میں ایک نامکمل چیز تھی کہ بڑے بڑے وزنی پتھروں کو پھینکا جائے, اس کو منجنیق کہا جاتا ہے اردو زبان میں. اور پھر دوسرا ایک جس طریقے سے دبابہ ٹینک ہوتا ہے, تو ٹینک سے قریب کی شکل تھی دبابہ نام کی. یہ دو نئی ایجادات تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے غزوہ طائف میں اور غزوہ اوطاس کے اندر آپ نے استعمال فرمایا. اور ان دونوں غزووں کے اندر دو صحابی موجود نہیں رہے. آپ نے ان دونوں صحابہ سے کہا تھا کہ وہ سیریا جائیں. سیریا کا ایک شہر جرس تھا, اس شہر کے اندر جا کر یہ توپ کے بنانے اور پھر اس منجنیق کے بنانے کے جو نئے نئے انداز ہیں اس کو سیکھ کر آئے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری فوج کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا جو سمندری فوج کو استعمال کرے گا, اور آپ نے ان کے لیے بڑی بشارت عطا فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سمندری فوج کی بنیاد ڈالی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور پھر اسی کے ذریعے سے انہوں نے سائپرس کو, جسے عربی زبان میں قبرص کہا جاتا ہے, اور پھر اسی زمانے میں سسلیا جسے سقلیہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر, ان دو ملکوں کو انہی بحری بیڑوں کے ذریعے سے, سمندری فوجوں کے ذریعے سے پار کیا گیا ہے, جنگ جیتی گئی ہے, کامیابیاں حاصل کی گئی ہے. تو اسلام نے ایجادات کا انکار نہیں کیا ہے. اسلام نے ان ضرورت کے فنون کے اندر مسلمانوں کی ترقی چاہیے, بلکہ مسلمانوں کا مستقل بذات اور مسلمانوں کا اس سلسلے میں خوددار ہونا چاہا ہے. اور آگے بڑھیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے صحبت یافتہ صحابی ہیں حضرت عمر